بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ یہاں پہ آج دو اہم چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں، بلکہ تین اہم چیزیں ڈسکس کرنی ہیں، جس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اسی سال دو اہم فیصلے ہوئے۔ ایک سابق چیف جسٹس نے فیصلہ سنایا تھا 16 ستمبر کو، جس میں کہا گیا تھا کہ نیب امنڈمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ یقیناً ایک امپورٹنٹ کیس تھا جس میں سابق چیف جسٹس نے فیصلہ سنایا، اور اس میں بہت ساری چیزیں بعد میں اب آگے بھی کھلیں گی۔ آج پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے بات کی گئی اور اس کو قانونی قرار دیا گیا، اس کو مان لیا گیا، اور اس کے بعد اس کے خلاف تمام درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ اس میں جو قانونی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے والے مقدمات تھے ان پہ یہ لاگو نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ پہلے والی شکوں کو اگر آپ کھولیں اور پہلے والی چیزوں کو لے کے دیکھیں تو ریکارڈ ایکٹ کی ہی بات آپ کر لیں۔ ریکارڈ ایکٹ میں پہلے جو کچھ ہوا اس میں انٹرنیشنل کورٹ کا بھی فیصلہ اس میں آ گیا، تو اس کو مزید ہم کتنا چھیڑتے ہیں۔ دوسری بات اپیل کے حق میں اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے جس وقت کانسٹیٹیوشن کے تحت جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کا امپلیمنٹ کرنا، اس کو چینج کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اپیل کا حق مل چکا ہے، اور اس میں ایک اور رائے جو دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپرمیسی کی بات کی جا رہی ہے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہوئی ہے۔ یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ غور سے دیکھیں اور اس سے پہلے کے کانسٹیٹیوشنز کی بات کریں تو یہ بات ناظرین کو میں بتاتی چلوں کہ عدلیہ کا جو کردار ہے، بہت امپورٹنٹ کردار، اس کو الگ سے جو حیثیت دی گئی وہ 1973 کے آئین کے بعد ہی دی گئی۔ اس سے پہلے الگ سے ایک ادارے کی حیثیت نہیں تھی۔ اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو تمام ادارے، مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ، یہ تمام وہ تینوں ادارے ہیں جن کے تحت پاکستان چل رہا ہے اس وقت، اور سب کی اپنی اپنی حیثیت ہے۔ لیکن پاکستان میں جمہوریت، اور جمہوریت کے بعد پارلیمنٹ، پارلیمنٹ کے بعد کانسٹیٹیوشن، یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ کانسٹیٹیوشن میں امنڈمنٹ کرنا، چیزیں دیکھنا پارلیمنٹ کا کام ہے، اور پارلیمنٹ کی اگر سپرمیسی ہوئی ہے تو جمہوریت کو برقرار رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہی شاید حسن ہے۔ دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی اب تقریباً آثار بالکل صاف اور واضح نظر آ گئے۔ تیسری بات کریں گے کراچی کی سیاست پہ۔ سب سے پہلے میں پروگرام میں انٹروڈیوس کروں گی ذیشان عبداللہ صاحب کو۔ آپ ماہر قانون ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ ذیشان عبداللہ صاحب، باتیں ہم پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے بہت سن رہے ہیں، لیکن ناظرین کو عام زبان میں کس طرح سمجھائیں گے کہ کیا تھا، کیوں ہوا، اور آج یہ فیصلہ کیوں سنایا گیا؟ دیکھیں، اگر آپ سادے الفاظ میں کہتی ہیں کہ کیسے ناظرین کے لیے آپ کے سمجھایا جا سکے، تو بیسیکلی یہ پارلیمان نے قانون پاس کیا تھا جس قانون کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اس کی پروسیڈنگ کو ریگولیٹ کرنے کا پروسیجر تھا، اس کے حوالے سے کچھ پروویژنز ڈالی گئی تھیں کہ کس طرح وہ ریگولیٹ ہوگا، اور ایک رائٹ آف اپیل دیا گیا تھا جو سپریم کورٹ کا اختیار ہے آرٹیکل 184(3) میں، اس کو عام الفاظ میں ہم سمجھتے ہیں کہ سو موٹو لینے کا اختیار ہے، اس کے لیے اس آرڈر کے خلاف ایک اپیل پرووائڈ کی گئی تھی۔ تو جو پٹیشنرز تھے انہوں نے یہ پٹیشن فائل کی تھی اس گراؤنڈ پہ کہ یہ جو قانون پارلیمان نے بنایا ہے، یہ قانون ٹرائیکوٹمی آف پاور، یعنی انڈیپینڈنس آف، جیسے ٹرائیکوٹمی آف پاور کا پرنسپل ہے کہ ہمارے آئین کے مطابق، آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں بتایا کہ تین بیسک چیزیں ہیں: ایگزیکٹو، لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری۔ تو ان تینوں نے اپنے ڈفرنٹ، جو تینوں کے اپنے اسفیئرز ہیں آئین کے مطابق، اس میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو پٹیشنرز کا مقدمہ یہ تھا کہ پارلیمان نے یہ قانون بنا کے سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کی ہے، کیونکہ اپنے پروسیس کو، اپنے بزنس کو رن کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں رولز بنانے کا اختیار آئین کے آرٹیکل 191 میں دیا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کے تحت اپنے رولز بنائے ہوئے ہیں جو رولز کہلاتے ہیں سپریم کورٹ رولز 1980۔ اب یہ بحث، جو مین فوکس تھا بحث کا اس پورے مقدمے میں، وہ یہ تھا کہ کیا یہ ترامیم سادہ قانون سازی سے ہو سکتی ہیں یا اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ تو جو فیصلہ آج ہمارے پاس سامنے آیا ہے اس میں تو اس کو آئینی قانون قرار دیا گیا، 10 ججوں نے 10-5 کے ریشو سے اس کو ڈکلیئر کیا گیا ٹو بی ویلڈ۔ پھر اس کے بعد اب آ جائیں اس میں جو رائٹ آف اپیل دیا گیا، اس میں فیوچر کے لیے 9(6) کا فیصلہ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ فیوچر میں 184(3) میں جو بھی آرڈر پاس ہوگا اس کی اپیل فائل ہو سکتی ہے ود ان 30 days۔ لیکن جہاں تک پرانے کیس جو آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں
उसमें जो मेजॉरिटी का फैसला है वो ये है कि पुराने केसों के लिए नहीं हो सकती। तो बेसिकली जो बहुत सालों से हम अपने पाकिस्तान में देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो का इख्तियार चीफ जस्टिस, जो भी चीफ जस्टिस में पाकिस्तान आते थे, वो अपनी सोच और समझ के मुताबिक, या आप इसको इस तरह ले लें कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक केसों में सोमोटो लेते थे। और सोमोटो लेने के बाद वो एक किस्म की वो मतलब इस तरह का माहौल था कि जैसे कुछ जुडिशियल डिक्टेटरशिप का माहौल था। और उस जुडिशियल डिक्टेटरशिप की वजह से बहुत से ऐसे फैसले आए जिसके खिलाफ, क्योंकि अपील नहीं थी और वो फर्स्ट एंड फाइनल कोर्ट थी और उसमें लिमिटेड एक रिव्यू का राइट था, वो रिव्यू में तो बहुत कम स्कोप होता है, रिव्यू 99.9% डिसमिस होते हैं। तो उन फैसलों के जो रिपरकशंस आए, जो रिपल इफेक्ट्स आए, वो बहुत अरसे से तमाम ये चीज मतलब जेर बहस थी कि कोई ना कोई राइट ऑफ अपील होना चाहिए, वरना इस तरह के फैसले अगर 3 जज 2 जज बैठ के करें तो और उस पर पूरे पाकिस्तान स्टेट पे चला जाए तो वो बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हमें फेस की है। खास तौर पे अगर मैं आपको 2-3 केसों की मिसाल दूं, स्टील मिल का केस आया, स्टील मिल की निष्कारी हो रही थी, उस पे सो मोटो लिया गया और बाद में उस डील को, उस ट्रांजैक्शन को, उस प्राइवेटाइजेशन को सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में स्ट्रक डाउन किया, जिसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि वो इदारा आज अगर हम देखें तो वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, मतलब उस इदारे में कुछ नहीं बचा। फिर उसके बाद आपके सामने एक मिसाल रेकोडेक की है। रेकोडेक में आप सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जो 12 में फैसला दिया, उस फैसले के मुताबिक उन्होंने जो एग्रीमेंट 1994 में टाइटन के साथ हुआ था, उस एग्रीमेंट को कालादम करार दिया 25 साल के बाद, जब उस वक्त तक वो कंपनी पाकिस्तान में जो गोल्ड माइंस की एक्सप्लोरेशन का काम था वो कर चुकी थी। इतने सालों के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी, 94 में जो मुआहदा हुआ था वो गलत था। तो उसका भी हमने सब नुकसान देखा कि इंटरनेशनल कोर्ट में वो गए और वो इंटरनेशनल कोर्ट में वो फैसला हमारे खिलाफ आया और आज हम उस सब के सम्राट हम पे बहुत नेगेटिव आए। तो मेरे ख्याल से इस चीज की तो शिद्दत से जरूरत महसूस हो रही थी कि कोई ना कोई ऐसा। ज़ीशान, एक माहिर कानून की हैसियत से जाहिर सी बात है अब तो फैसला आ गया, हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन इख्तलाफी नोट अभी मैं देख रही हूँ कि जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से इख्तलाफी नोट भी आया। मैं आपसे पूछना चाहूँगी माहिर कानून की हैसियत से, आप क्या समझते हैं, ठीक है? देखिए, ये तो जब तक रीजनिंग नहीं आएगी, जब तक मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनका इख्तिलाफ करना ठीक है या गलत, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो इन 5 जजों ने जो इख्तिलाफ किया है वो इस बात पे किया है कि अगर आपने पार्लियामान को ये इजाजत दी कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उसमें उसके प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए रूल्स पार्लियामान बनाएगी, तो ये सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस में इंटरफेरेंस होगी और ये इंटरवेंशन होगी। तो मेरे ख्याल से उनका जो जजमेंट बेस करेगा और जो रीजनिंग आएगी उसमें यही बात होगी कि ये जो कानून बनाने का इख्तियार दिया जा रहा है पार्लियामान को, इट विल बी द डायरेक्ट इंटरवेंशन इन द सुप्रीम कोर्ट बाय द पार्लियामेंट, विच शुड नॉट बी देयर। तो जो इख्तिलाफी उनका व्यू नजर आ रहा है। अब जहां तक राइट ऑफ अपील है उस पर तो सब एग्री कर रहे थे कि एक राइट ऑफ अपील होना चाहिए 184(3) पे फैसले के खिलाफ, लेकिन उसमें भी ये जो 5 या 6 जजेस जिन्होंने इख्तिलाफ किया है राइट ऑफ अपील पे भी, वो जो मैं समझ रहा हूँ वो सिर्फ इस वजह से किया है कि ये राइट ऑफ अपील आईनी तरमीम से दिया जा सकता था। एक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या जिसको आम अल्फाज में हम कहते हैं सादा कानून साजी से नहीं दिया जा सकता था। आईनी तरमीम के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस चाहिए होती है, जबकि एक सादा कानून साजी के लिए सिर्फ आपको कोरम पूरा हो तो सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से वो कानून पास हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो इख्तिलाफी रीजनिंग होगी इन जजेस की जिन्होंने डिसेंट किया है वो इन 2 बुनियादी बातों पे बेस करेगी। बाकी मेजॉरिटी ने इस बात को नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं। और जो ऑब्जर्वेशंस, बहुत जल्दी एक चीज पूछना चाहूंगी, अगर माजी के फैसलों पे इतलाक नहीं होता तो क्या आप समझते हैं कि फिर भी चीजें बेहतर है, ठीक है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से वो जो चीजें हो चुकी हैं वो तो एक
دیکھیں اس میں ہمارے یہاں یوز کیا جاتا ہے ایک ڈاکٹرن ہے، دیر از پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. تو جو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکی ہیں اس پہ تو ویسے ان کو دوبارہ ری اوپن تو نہیں کیا جا سکتا نا، وہ تو مطلب فیٹ اکمپلی ہو گئی. اگر ایک چیز فیٹ اکمپلی ہو گئی تو اس پہ اس کو ری اوپن نہیں کیا جا سکتا. بٹ ان سو فار ایز فیوچر از کنسرن، یس یہ ریمیڈی بہت ضروری تھی کہ 184(3) کیونکہ وہ کورٹ فرسٹ کورٹ بھی تھی اور لاسٹ کورٹ بھی تھی. تو ویسے اگر آپ عام مقدموں میں دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے چھوٹی عدالت میں مقدمہ فائل کرتے ہیں، اس کے بعد اگر جس پارٹی کے خلاف یا جس بھی فریق کے خلاف فیصلہ آتا ہے اس کو ایک رائٹ آف اپیل ہوتا ہے، رائٹ آف اپیل کے بعد پھر ایک سیکنڈ رائٹ آف اپیل ہوتا ہے، پھر وہ سپریم کورٹ تک جاتا ہے. تو وہ ایک اچھا خاصا جوڈیشل پروسیس سے وہ ساری چیز گزر کے فائنلٹی اٹیچ کرتی ہے، اس کو فائنلٹی ملتی ہے. بٹ 184(3) میں ایسی چیز نہیں تھی. 184(3) میں یہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو لینا ہے، سو موٹو لینے کے بعد اپنے 3 رکنی بینچ بنانا ہے یا 5 رکنی بینچ بنانا ہے، اور اس 3 رکنی یا 5 رکنی بینچ نے خود ہی ایز اے فرسٹ کورٹ اینڈ ایز اے لاسٹ کورٹ فیصلہ کر دینا ہے. تو بہت بہت شکریہ ذیشان عبداللہ میرے ساتھ پروگرام میں اور موضوعات پہ بات کریں گے. مجھے پروگرام میں جوائن کیا ہے اس وقت فیاض قائم خانی نے، آپ کا تعلق MQM سے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور ساتھ ہی میں جوائن کیا ہے عظمیٰ فاروقی صاحبہ نے، آپ کا تعلق GTA سے ہے. میں نے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہمیں فراز لاکھانی صاحب پیپلز پارٹی سے بھی جوائن کریں گے. لیکن یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں 76 ایئرس کی سیاست میں اس وقت جو سب سے بڑا بول ہے وہ یہ ہے کہ عوام پہلی دفعہ، یہ بات اگر کوئی مجھے کہے کہ پہلی دفعہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، لیکن شاید پہلی دفعہ سیاسی طور پہ ایک ان کو علم آیا ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے. جمہور کو اگر یہ پتا ہو کہ ان کو ووٹ کیا دینا ہے اور کس طرح سے آگے ہوگا، اور اگر کوئی فیصلے ان کی تقدیر کے کوئی کرتا ہے تو ان کو اپنی تقدیر کیسے ہاتھ میں لینی ہے، یہ ایک تھوڑا چینج ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی ایسا کہے کہ اگر جمہور کو بھی عقل آ جائے تو اس کے بعد چیزیں کیسے بدلیں گی، جبکہ فیصلہ ساز ایسا نہیں چاہتے، تو اس وقت تھوڑا سا اختلاف میں کروں گی. چیزیں بدلتی ہیں، پاکستان عوام سے ہے اور عوام اگر کچھ چاہتی ہے تو اس کے فیصلوں کا احترام ضروری ہے. یہاں پہ نواز شریف صاحب کی واپسی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، لیکن سوال وہی اٹھتا ہے کہ جو معاشی خوشحالی کا نعرہ لگاتے ہیں، اچانک سے احتساب کی بات کرتے کرتے معاشی خوشحالی اور کی بات کی جاتی ہے، تو 16 ماہ گورنمنٹ کس کی تھی، یہ بھی ایک کوشچنائز ہوتا ہے. کراچی کے ایشوز پہ بھی بات کریں گے. اس وقت سب سے پہلے فیاض قائم خانی کی طرف چلتے ہیں. جی فیاض قائم خانی صاحب، ایک جمہوری لیڈر کا واپس آنا جمہوریت کے تسلسل کے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ اور پہلی بات جو آپ کی مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آنا چاہیے ان کو. پاکستانی ہے، 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، ابھی 16 مہینے حکومت کر چکے ہیں. یہ جملہ اچھا تھا آپ کا، 16 ماہ گورنمنٹ حکومت کر چکے ہیں. وہ بھول کیوں جاتے ہیں کہ 16 ماہ گورنمنٹ ان کی تھی؟ PDM کی تھی. بہرحال کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں حکومتیں اس طرح ایک الائنس سے بنتی آئی ہیں، اور PDM بھی ایک الائنس ہی تھا، ہم شامل تھے اس کے اندر. لیکن آنے کا فرق، آپ تو ہر اپوزیشن میں اپوزیشن کرتے ہیں نا، جو اپوزیشن میں اس کی اپوزیشن کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ نواز شریف کا آنا یا نہ آنا، ہمارا ماننا یہ ہے کہ انتخابات منصفانہ، صاف شفاف ہونے چاہیے، وقت پہ ہونے چاہیے. جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس کے مطابق ہونے چاہیے. سیٹسفائی ہیں آپ کسی سے؟ کراچی کی حلقہ بندیوں سے؟ نہیں، سیٹسفائی نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے کا معاملہ کھڑا ہوا ہے یہ ہم اصل میں جو مردم شماری کا جو ایشو تھا، 1-2 پروگرام آپ کے ساتھ کیے بھی ہیں میں نے اس پہ. مردم شماری 2 کروڑ 5 لاکھ کے اوپر کراچی کو رک گئی ہے، جو کہ سب جانتے ہیں 3-3.5 کروڑ کی آبادی ہے. اب کیونکہ وہ مشترکہ مفادات کونسل سے منظور ہو گئی تو حلقہ بندیاں تو پھر ایک آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی، اسے کرنی ہی پڑے گی. اب حلقہ بندیوں میں ہم نے جو جہاں ہماری ریزرویشن تھی وہ ہم نے الیکشن کمیشن کو دیے بنا کے. لیکن ابھی بھی اس طرح سے کام نہیں ہوا کیونکہ پارلیمنٹ ڈیزالو ہو چکی تھی، تو بڑا فیصلہ تو آپ نہیں، وہ مسئلہ یہ ہوا ہے اس کے اندر. ہاں، یہ بالکل آپ کی بجا بات ہے، بالکل بجا کہا آپ نے. اصل میں کیونکہ اس وقت ہم ایک اکائی، ایک پوری PDM کے اندر ہم 6-7 ممبر کے ساتھ تھے. لیکن یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. میں آپ کی بات بتا رہا ہوں، یہ اتنی بڑا میں آپ نے بڑی کام کی بات کہی ہے اور ناظرین کو بھی معلوم ہونی چاہیے بات. اصل میں جب مردم شماری فائنل ہو گئی تھی تو اس کو مشترکہ مفادات کونسل میں لانے کے لیے جو گیپ تھا وہ اگست میں کیا. اگست میں گورنمنٹ نے جانا تھا.
اگر یہی مشترکہ مفادات کونسل میں آپ شروع میں لے آتے جولائی کے اندر، سپوز کہ جولائی میں لے آتے، تو جولائی میں لانے کے بعد جو نا آٹومیٹکلی اسمبلی موجود تھی، ٹھیک ہے، اسمبلی موجود تھی، اس مردم شماری کے، اب دیکھیں میں ایک مثال دوں، کراچی کے اندر 40 اس وقت نہیں کیا نا، نہیں کیا، دیکھیں اس لیے کہ اس میں پیپلز پارٹی بھی خلاف تھی، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ہم سب سے پہلے مردم شماری کے معاملے میں، پیپلز پارٹی بھی خلاف تھی، مشترکہ مفادات کونسل میں تو حلقہ بندیاں ہونی تھی نا. اگر یہی کام ایک مہینے پہلے ہو جاتا تو وہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو جو سینکشن سیٹ تھی وہ بھر جاتی نا، جو آپ کا پوائنٹ ہے یہ پک کر لو. اب ایک قومی اسمبلی کی 3 صوبائی اسمبلی کی کراچی میں بڑھی ہے، اور 2017 سے 2023 کے درمیان میں 45 لاکھ لوگ بڑھے ہیں. تو دوسری صورت میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ صرف ایک دکھاوے کا لالی پاپ ہے اور یہ صرف کمپیوٹر پہ اوپر نیچے بات ہوئی ہے بس؟ دیکھیں بات یہ ہے سنا، بات یہ ہے کہ کیونکہ جو مردم شماری کا ایکچوئل جو پرپس تھا وہ نہیں پورا ہوا نا. حلقہ بندیاں کوئی ایشو نہیں تھا، حلقہ بندیاں تو ہونی تھی، لیکن جو اب 5 کروڑ لوگ بڑھے ہیں وہ کہاں گئے؟ کراچی میں 45 لاکھ لوگ بڑھے ہیں 2017 سے لے کر 2023 کے. 5 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کہاں ہے؟ یہ تو ایکسچینج کی ہے نا سیٹس، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں پروگرام میں کہ یہ نمبر گیم تھا، اور نمبر گیم میں اگر اتنا ہی کرنا تھا تو جس طرح سے پیپلز پارٹی فوری الیکشنز کی ڈیمانڈ کر رہی تھی وہ کچھ غلط نہیں تھا، کیونکہ یہ واقعی کوئی ایکسل شیٹ کے اوپر نیچے ہونے کی بات تھی. آپ کے لیے اتنا بڑا کام نہیں تھا کہ آپ انتخابات کو ڈیلے کرتے ہیں. سیدہ عظمیٰ کامران پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم، موجودہ سیٹ اپ میں کیا سمجھتے ہیں جمہوری عمل میں ایک لیڈر، ظاہر سی بات ہے ہم جمہوریت میں کسی کا کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے ہم اس کو پیچھے نہیں کر سکتے، کیا سمجھتی ہیں اس وقت کسی لیڈر کا آنا اور انتخاب کے عمل میں شامل ہونا کیا ہے اس کا فیوچر، کیا سمجھتی ہیں اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ہے ایک جمہوری ملک، مگر جمہوریت یہاں نام کی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسٹریٹ فارورڈ میں بات کرتی ہوں جب بھی میں نے آن کیمرہ بات کی ہے. دیکھیں اس وقت کسی کا ایک دم سے آ جانا اگر وہ ملک کی بھلائی کے لیے ہے تو موسٹ ویلکم. اگر ابھی بھی وہی لالی پاپ دیے جا رہے ہیں جو پہلے دیے گئے، جیسے پہلے پی ڈی ایم بنائی گئی اور پہلے بہت سارے اتحاد ہوئے، بہت ساری چیزیں پہلے بھی ہوئی ہیں، فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا. کسی کی اچانک سے انٹری پہلے بھی ہوئی ہے اور وہ غائب ہو گئے. تو دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں انٹری ہو، کوئی آئے یا کوئی جائے، ملک کی بقا میں، ملک کے عوام کی بقا میں جو آئے گا اس کو موسٹ ویلکم. ملک برباد کرنے میں جو ہے اس کو ہم ویلکم کسی صورت نہیں کہہ سکتے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کو اس وقت آؤٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے، آؤٹ کر دیے جائیں وہ لوگ؟ دیکھیں جو لوگ ملک کے لیے ایک کہتے ہیں نا آزمائے ہوئے کو آزمانا، بے وقوفانہ حرکتیں ہوتی ہیں، 1 چانس 2 چانس 3 چانسز کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ چانس دینا تو وہ غلط ہے. چانس دیا جا رہا ہے وہ تو 3 دفعہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں نا، ایک کو آزمایا گیا تھا اس کو آؤٹ کیا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ جمہور اس وقت کچھ اور چاہتی ہے، آپ کے جو سرویز ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں. تو ایک پارٹی کو آؤٹ کرنے کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ چیزیں واقعی جمہوریت کی طرف جائیں گی؟ نہیں سنا، میں نہیں سمجھتی. میں یہ سمجھتی ہوں جمہوری حق جو ہے وہ جمہوریت کو دینا چاہیے، اور جو لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ان کو آؤٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو پیمپر کیا جائے اس نظر سے، کہ ان پہ نظر رکھی جائے کہ کس وقت کیا بگاڑ یہ انڈر ٹیبل کر رہے ہیں. تو جب تک انٹرنلی معاملے سالو نہیں ہوں گے، انٹرنلی کرپشن ختم نہیں ہوگی، اس ملک کا اور جمہوریت کا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اچھا، یہاں پہ تو انٹرنل معاملات کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو وہ ہے کہ ہم جن کو سرحدوں پہ کھڑا ہونا چاہیے ان کو ہم پورے سسٹم میں شامل کرتے ہیں. آگے کس حد تک پاکستان میں یہ چل سکتا ہے کہ جن کا کام نہیں ہے ان کو ہم فیصلہ ساز بنا رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات تھوڑا سا کروشل فیصلہ ساز، آپ نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ مجھ سے پوچھا ہے. ایک گھر ہے اس میں 4 بیٹے ہیں اور ان کا سرپرست ہے باپ، ٹھیک ہے. چھوٹے بیٹے نے غلطی کی، بڑے تک جائیں گے کہ شاید یہ سدھار دے، بڑے نے کی پھر تیسرے پہ جائیں گے یہ سدھار دے، پھر چوتھے نمبر پہ آئیں گے. جب سدھار ملک میں آ ہی نہیں رہا تو سیلاب آئے تو ہماری فوج آئے خدمت کے لیے، حالات خراب ہو تو رینجرز کو کھڑا کر دو، ٹھیک ہے نا. اسنیچنگ بڑھ گئی تو رینجرز آ گئی، سرحدوں پہ لڑ رہی ہے ہماری فوج تو ملک کو بچا رہی ہے. تو فوج کا نام بیچ میں لا کے اور بدنام کرنا
اس پہ میں کنڈم کرتی ہوں، یہ چیز سراسر غلط ہے۔ ہاں یہ تو کہا جاتا ہے کہ سیاسی معاملات میں آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیشنز کی غلطی ہے یہ جو کہا جاتا ہے جی فوج بلا وجہ بیچ میں آ رہی ہے؟ نہیں ہے، اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں فوج اگر آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے؟ اتنے سالوں میں 75 سال ہو گئے، جب فوج کیوں نہیں آتی تھی بیچ میں؟ اب ایسی کیا ضرورت آ گئی جو فوج آ رہی ہے؟ فوج کو دراصل بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ یہ تو 76 سالوں سے آ رہی ہے فوج۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں اگر کہوں کہ میرے گھر کا دروازہ جب تک میں اوپن نہیں کروں گی، جب تک آپ انٹر نہیں ہو سکتی، سیاست کا بھی ایک ڈومین ہے نا، جب تک آپ کسی کو انٹری نہیں دیں گے، جب تک آپ کی سیاست میں کوئی انٹری نہیں کرتا۔ سیاستدانوں نے خود ایسا کام نہیں کیا کہ وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، کہ وہ ظاہر سے سیاست میں آپ رکھا کیا ہے؟ سیاست میں ملک سے کھاؤ پیو اور باہر بھاگ جاؤ۔ سیاست آپ نے کرنی ہے پاکستان پہ، رہنا آپ نے باہر ہے۔ میرا کوئی فوجی بھائی جو ہے کیا سیاست کے کیا اپنی ڈیوٹی کے دوران باہر سرحدوں سے باہر جاتا ہے؟ ڈیوٹی کے بعد دیکھیں اس کو اختیارات ہے، وہ جہاں چاہے جائے، وہ آزاد ہے نا۔ آن ڈیوٹی کے ہوتے ہوئے کیا وہاں جا کے رہتے؟ عظمیٰ صاحبہ کیا آپ کو علم ہے کہ اگر کوئی ایسی پوسٹ پہ ہے کسی بھی ملک میں جس کو پاکستان کے بارے میں یا کسی بھی ملک کے بارے میں اس کے انٹرنل معاملات کا وہ رازوں کا پتہ ہے، اس کو باہر ملک جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اس سے راز بھی لیے جا سکتے ہیں۔ کیا اس پوائنٹ پہ کبھی سوچا گیا؟ دیکھیں باہر جانے کی کوشش کیوں پیش آتی ہے؟ آپ علاج کے لیے باہر بھاگ جاتے ہیں، آپ ٹریٹمنٹ کروانا ہے، بیوٹی ٹریٹمنٹ کروانا ہے، آپ باہر بھاگ جاتے ہیں، آپ کی کانفرنسز ہو رہی ہیں، آپ باہر جا کے چلیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ، آپ پورے مہینے 6 سال اسمبلی میں بیٹھ کے، آپ میں کہتی ہوں 6 مہینے سال آپ اسمبلی سے آؤٹ رہتے ہیں۔ کوئی فوجی تو بتائیں ذرا آؤٹ رہتا ہے اگر وہ سرحدوں سے، یہ بتائیں نا مجھے، اگر یہ کہتے ہیں تو یہ غلط کہا جاتا ہے۔ فوج ہماری یہ کہتے ہیں دفاع کی آخری لکیر ہے، اور ہم نے ہمیشہ فوج کا ساتھ دیا ہے اور آگے بھی دیتے رہیں گے۔ یہ سراسر غلط ہے کہ فوج ملک بگاڑ رہی ہے، فوج انٹرپٹ کر رہی ہے۔ سیاستدانوں کو اپنی نااہلیاں نظر نہیں آتی، فوج کے اوپر وار کر کے تم دشمنوں کو دعوت دے رہے ہو کہ میں اس کو کنٹینیو کرتی ہوں۔ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے دیا کہ وہ 4 بھائی ہیں، ان کا باپ ہے، تو باپ کا ہی جو باپ ہے وہ ہمارے شاید اس وقت یا باپ کہے گا کہ آؤ اور مار دو، وزیر اعظم بنے ہوئے ہمارے اسی پارٹی کے ایک جو ہے کاکڑ صاحب۔ بہرحال کاکڑ صاحب کی گورنمنٹ کون لایا یہ بھی پتہ ہے، راجہ ریاض صاحب بڑے اچھل کے کہہ رہے تھے جی ہم لے کے آئے، تو ایوری بڈی نو دیٹ کون لے کے آیا۔ لیکن پیاز قائم خانی صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ ہمارے سیاستدانوں کی غلطی ہے، تو پھر جمہور کہاں رہ جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، سارا کچھ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستان ایک پارلیمانی طرز حکومت ہے اور ایک جمہوری ملک ہے، اور کہیں کسی جمہوری ملک کے اندر بھی فوج کی مداخلت یا فوج کی انوالومنٹ، اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ لیں آپ، وہ کہیں پہ بھی پسند نہیں کی جاتی ہے۔ خالی پاکستان کی بات نہیں ہے، کہیں بھی پسند نہیں کی جاتی ہے۔ ایشو یہ ہے اس کے اندر کہ کچھ اس طرح کا سینیریو بن جاتا ہے، کوئی اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آنی نہیں چاہیے۔ اصولاً نہیں آنی چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کی مطلب چیئرمین پی ٹی آئی کا اختلاف بھی یہاں سے شروع ہوا تھا نا؟ نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کو لانے والے بھی وہی تھے، اختلاف بھی وہاں سے شروع ہوا تھا، چیئرمین پی ٹی آئی کو لانے والے بھی وہی تھے، وہ تو ایوریبڈی سب کو پتا وہ تو بات کا۔ لیکن بات یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی ایک، دیکھیں جس طرح ہماری ایک سیکورٹی کونسل ہے بنی ہوئی ہے، کمیٹی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر تمام لوگ شامل ہیں، ایپیکس کمیٹیز میں تمام لوگ شامل ہیں۔ کوئی اگر آئینی کردار دینا ہے، دنیا میں بہت سے ممالک میں کردار ہے کہ فوج کا آئینی کردار ہے حکومت کے اندر، وہ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو پھر اس طرح کی قانون سازی کی جائے کہ ٹھیک ہے، جس طرح یہ ہم نے ایپیکس کمیٹیز میں قانون بیٹھے ہوئے ہیں نا، اسی طریقے سے جو ہماری سیکورٹی کی کمیٹی ہے اس میں لوگ قانون بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس طریقے سے کوئی قانونی رول ڈکلیئر کیا جائے کہ بھئی ہاں یہ رول ہے اس چیز میں جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ آ سکتی ہے۔ نہیں، کوئی بھی ڈکلیئر نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی جمہوری ملک کے اندر، کسی بھی پوری دنیا میں کہیں بھی پسند نہیں کیا جاتا، پسند نہیں کیا جاتا، لازمی سی بات ہے۔ اور دیکھیں یہ تو سب کو پتا 75 سال سے کیا ہو رہا ہے، 3 مارشل لا لگ چکے ہیں، جو 75 سال سے ہو رہا ہے وہ 3 مارشل لا لگے، 76ویں سال میں بھی نہیں 3 مارشل لا لگ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسلم بیگ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل ضیاء کا طیارہ بلاسٹ ہوا تھا تو اس وقت اسلم بیگ صاحب جو ہے نا وہ وائس سے، تو وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے تھے۔ جو مخالفین تھے ان کی سب کی توقع تھی کہ شاید ماشاءاللہ کنٹینیو کرے گا،
لیکن اسمت بیگ صاحب نے جو ہے وہ جمہوریت کا ساتھ دیا اور جو پیپلز پارٹی کی 88 میں گورنمنٹ آ گئی. اسی طریقے سے بہت سے ہمارے جو لوگ گزرے ہیں، جو کہ چیف گزرے ہیں فوج کے، انہوں نے جمہوریت کو مضبوط کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم 3 ماشاء اللہ کو بار بار گنائیں گے، 3 ماشاء اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی ایسے چیف گزرے ہیں. آپ کی پارٹی کو کس نے کمزور کیا؟ ہمیں کس نے کمزور کر دیا؟ آپ نے خود کمزور کیا اپنی پارٹی؟ نہیں، ہم بات یہ نہیں ہے، لیکن ہمارے 2 ادوار. آپ نے 88 کا ذکر کیا نا، آپ کی بڑا مطلب ایک بالکل چینج والا دور تھا، ایک تبدیلی، جس طرح سے ابھی چیئرمین پی ٹی آئی کی تبدیلی والے نعرے تھے، آپ کی پارٹی کی صورت میں ایک لوگوں کو نیا راستہ دکھائی دیا. اور میں تو بہت چھوٹی عمر میں ہم اس کو دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ کیا ہائپ تھی آپ کی. تو جب کمزور ہونے کی بات ہوتی ہے تو میں تو اتنا کوشچن چھوٹا سا پوچھ رہی ہوں، آپ کی پارٹی کو خود آپ نے کمزور کیا یا وہ جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے کمزور کیا؟ ہاں یا نا میں جواب دیں، مجھے بریک پہ جائیں. ایسی بات نہیں ہے. ہمارا 22 اگست کے بعد کی جو سچویشن تھی وہ 22 اگست تو سر بہت بعد میں آیا ہے. 22 اگست کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا تھوڑا طویل جواب ہے، تفصیل میں جواب دے دوں گا اور میں چاہوں گی کہ ایم کیو ایم اس کا جواب دے. ایک بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. شہر کراچی میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز، اسپیشلی ایم کیو ایم کا کیا کردار ہے، ایم کیو ایم اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ سر بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ کی پارٹی کو کمزور کرنے میں کس کا ہاتھ ہے. اچھا، میں ایک گیسٹ بھی اناؤنس کرتی جاؤں. فراز لاکھانی پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ ہیں، ابھی انہوں نے جوائن کیا، ریموٹ پہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن پہلے ہم جائیں گے فیاض قائم خانی کی طرف. جی سر، آپ کی پارٹی کو کیا 22 اگست کے بعد ہی آپ اتنے محب وطن ہیں سر، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن آپ کو 22 اگست کے بعد ہی یاد آتا ہے کہ آپ کتنے محب وطن ہیں؟ اس سے پہلے جو کچھ ہوا سب کچھ ٹھیک تھا. میں مانتی ہوں کہ آپ نے اپنی خود بانی کے خلاف آپ لوگ گئے ہیں. آپ کی پارٹی کو کمزور کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ چلے 22 اگست کی بات نہیں کرتا ہوں، اس سے پہلے کی بات کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ جون 92 کی بات کر لیں. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم پہ آپریشن مسلط کیا گیا. ایم کیو ایم آپریشن مسلط کرنے کی جو بیس تھا نا، اس ایک چھوٹی سی ایک وجہ تھی کہ جی ایم کیو ایم کے پاس سے ہمیں اس طرح کے شواہد ملے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے ایک الگ ریاست بنانا چاہ رہی ہے، اور جینا پور کے ہمیں نقشے مل گئے ہیں. ہمیں یہ اناؤنس کرنے والا کون تھا؟ فوج میں سے یہ ایک آدمی تھا نا، فیصلہ ساز کہہ لیں. نہیں، میں نام لیتا ہوں، فوج میں سے ایک آدمی تھا نا، کہ ہمارے خلاف ایک پورا انوائرمنٹ بن گیا، پورے پاکستان کے اندر آگ لگ گئی کہ ایم کیو ایم تو ریاست بنا رہی اور غدار ہے. اس بیس پہ ہمارے خلاف آپریشن شروع ہوا جون 1992 میں. ٹھیک ہے، اکتوبر 1992 میں جی ایچ کیو نے باقاعدہ طور پہ لیٹر جاری کیا، تردید کی کہ جی کہ ہمیں کوئی شواہد نہیں ملے ہیں، ہمیں اس طرح کوئی پروف نہیں ملا ہے کہ ایم کیو ایم اس طرح کی کسی ایکٹیویٹیز میں شامل ہے. لیکن آپ سن لیں، لیکن وہ جینا پور آج تک گایا جا رہا ہے. لیکن وہ جو فوج کی جی ایچ کی طرف سے تردید آئی تھی وہ کسی کی نظر میں بھی نہیں ہے. ٹھیک، اس طرح کے میجر کلیم کا ایک کیس تھا، فوجی آپریشن میں میجر کلیم کا کیس تھا. 15 سال بعد ہمارے کارکن رہا ہو گئے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے. اب آپ بات کریں کمزور کرنے کی، ہمارے خلاف دیں گے، پورا اشرافیہ ہمارے خلاف تھا، ہماری طرز سیاست کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب اس اشرافیہ کے اندر آپ اسٹیبلشمنٹ میں بھی جو لوگ تھے وہ بھی ہمارے خلاف تھے، وہ ہماری طرز سیاست کے خلاف دینا. آپریشن جو مسلط ہم پہ کیا گیا اور جس بیس پہ کیا گیا وہ خود ہی فوج نے تردید کی. مطلب آپ کے خلاف پوری دنیا تھی، جاگیردار آپ کے خلاف تھے، بالکل تھے، آپ کے خلاف تھے، بالکل تھے، آپ کے خلاف تھی، اور آپ کے خلاف جتنے مقدمات جو چیزیں عوام کے سامنے آتی ہیں آپ کو غدار قرار دے دیا گیا، وہ سب چیزیں جو ایک نارمل طریقے سے کیا وہ سب غلط تھا. اور لوگوں کا ایسا ایسا دیکھو سنا، جتنے ہائی پروفائل کیس سے جتنا ہے پروفائل، میں آپ کو نام انگلی میں گنا سکتا ہوں، اس تمام ایم کیو ایم کو انوالو کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، آپ حکیم سعید کا لے لیں، صلاح الدین کا لے لیں، مسلم پرویز کا لے لیں، اقبال رات کا لے لیں، آپ اس کے بعد امریکنز کا لے لیں، پی آئی ڈی سی کے اوپر آپ کوئی بھی لے لیں. کہ اگر آپ کی پارٹی انوالو نہیں بھی تھی تو آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ، ہو سکتا ہے کہ وہ اب بہت پرانا وقت اگر میں یاد کروں تو کچھ لوگوں نے اس میں آن ریکارڈ بات ہے پیسے لے کے بھی ٹارگٹ کلنگ کی ہے. یہ بات آن ریکارڈ چیزیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی پارٹی اس میں انوالو نہیں ہو، لیکن ایسا بھی ہے کہ جو لوگ آپ کا نام استعمال کر کے آگے چلتے گئے، کسی کی انفرادی فعل سے پارٹی ذمہ دار نہیں ہوتی. پارٹی لیکن سفر کس نے کیا؟ سفر تو پارٹی نے کیا نا. انتباہ میں کہتی چلوں کہ میرے پروگرام میں ہم باعث نہیں ہوتے، ہم رائے کو سامنے لاتے ہیں. فیاض قائم خانی کی رائے ان کے ساتھ ہے اور ہم اس رائے کا احترام کرتے ہیں، ہم آپ تک بات کو پہنچانا چاہتے ہیں. اس وقت فراز لاکھانی صاحب کیونکہ ریموٹ پہ ہیں تو میں جلدی سے ان سے کچھ کوشچنس کرنا چاہوں گی. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بڑی مہربانی، تھینک یو.
सबसे पहले आपसे पूछेंगे जो MQM की तो चीज़ें चल रही हैं, जमात इस्लामी आपके बारे में कहती है जी इलेक्शन कमीशन जो है वो ए टीम है पीपल्स पार्टी की, और मेयर के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ वो आपकी और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत थी। क्या रिस्पॉन्स देंगे इस पे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया था कि आपने मुझे लाइन पे लिया और मेरी कमेंट्स लेना चाह रही हैं। तो मैं इधर यहाँ से ये स्टार्ट करना चाहूँगा। नईमुर रहमान साहब के बारे में तो आपको पता है ना कि वो जो ना चांद भी हासिल करना चाहते हैं, बोलते चांद भी हमारा है, सूरज भी हमारा है, सब चीजें हमारी। तो मैं इधर ये कहूँगा कि उनकी जो बातें हैं वो दिल पे ना ले, उनको सीरियस ना ले। अच्छा। उनकी वो बातें हैं जो ना हवाई बातें। अब वो जो ना हम नहीं कहते कि वो चंदा कलेक्ट करके कहाँ कहाँ यूज करते हैं और किस किस पार्टी में किस किस मिशन में इस्तेमाल होता है, हमने तो नहीं कहा। कहाँ से लेते हैं सर चंदा वो? अब ये आपको पता ही है, पूरे अहले कराची से कलेक्शन करते हैं, इसमें कोई दो बातें तो नहीं है। लेकिन ये कहना, मिसलीडिंग स्टेटमेंट देना कि इलेक्शन कमीशन के बारे में, पार्टी के बारे में, वो बल्दियात ने प्रूव भी किया है लोकल बॉडीज इलेक्शन में। फिर लोकल बॉडीज इलेक्शन 5 नवंबर को फिर प्रूव होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज ऑलवेज परफॉर्म्ड इन कराची एंड दे आर परफॉर्मिंग इट वेल। वो तो नजर आ रहा है हेल्थ सेक्टर में और दूसरे सेक्टर्स में कि हम जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं वो, मेरा ख्याल है कराची में ही। आप देखें NICVD किधर है, कराची में ही है। जिना में साइबर नाइस कराची में ही है मेरा ख्याल है, जहाँ पे फ्री इलाज हो रहा है। पाकिस्तान के लोग आके फ्री इलाज कर सकते हैं। NICVD पूरे सिंध में मौजूद है इस वक्त। ट्रॉमा सेंटर भी शायद कराची में ही है मेरा ख्याल है, कहीं और कराची से बाहर तो है नहीं। तो आई थिंक इट इज प्रूवन बैक एंड अगेन। और वो लोकल बॉडी के इलेक्शन में प्रूव हुआ था कि पाकिस्तान आपने दे दिया। मैं जल्दी से एक क्वेश्चन आपसे एक और करना चाहूंगी कि आपका होम ग्राउंड क्या आपके लिए सेफ है? क्योंकि जितनी भी अभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जा रही है उनके अपने होम ग्राउंड में ही मसाइल हैं। आप समझते हैं कि आपके कदम मजबूत है? क्योंकि आपके खिलाफ भी एक अलायंस बनने जा रहा है MQM GDA और JUIF का, तो आपको कोई खतरा नहीं है? फिर जमात इस्लामी भी एक लाइन में खड़ी हुई है। देखिए, alliances doesn't make a difference. What makes a difference is basically what you deliver to the people. अगर हमने डिलीवर किया है तो तभी तो हमने लोकल बॉडीज में इलेक्शन जीता है, तभी तो अगर एक जियाला मेयर बना हुआ है। तो आप इस बात को वाज़ेह तौर पे देखें कि हमारा जो मेयर है वो कराची का है और कराची का एक जियाला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। एंड दिस हैज बीन प्रूवन वंस अगेन कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज बीइंग परफॉर्मिंग। तो हमें कौन सा इस बात से कोई प्रॉब्लम के कोई अलायंस बने ना बने, हमने तो काम किया, शहर कायद के लिए काम किया, पूरे सिंध के लिए काम किया और डिलीवर किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। आपके सामने ना बसेस को देखें, आप पिंक बसेस को देखें, EV बसेस को देखें, ये सारी बसेस फिर फ्लड विक्टिम के लिए हमने जो काम किया है। एक जो लाल आती है उसको फिर दूसरी जगह यूज करके उसको कलर तो नहीं कर दिया गया था? ये तो आप बता सकती हैं। देखो ना, पिंक बसेस स्पेसिफिकली फॉर द वुमेन, कैसे कलर कर सकते हैं यार? क्या क्या बात है, कहाँ से क्या सवाल उठा लिया आपने? सर मसला पता क्या है, वो जब बसें आती है ना कोई खास प्रोजेक्ट के लिए आती है, फिर उसी में से एक और प्रोजेक्ट निकाल दिया जाता है। मैं तो एक जनरल बात कर रही हूँ आपसे। ऐसा नहीं है। आई थिंक जो काम किया गया है पिछले दौर में और पिछले अरसे में कुछ दिनों में, वो बहुत अच्छा काम किया गया है। चाहे वो बसेस के लिहाज से हो, मास ट्रांजिट पे काम हो, वुमेन बस हो, जो सारे रूट चलाए गए हैं। खाली ये नहीं, हेल्थ सेक्टर में बहुत सारा काम किया गया है, फिर ब्रिजेस किया गया है। आपके सामने गुलिस्तान में भी अंडरपास कंप्लीट हुआ है। तो ये सब चीजें, मतलब ये काम हो रहा है ना, ऑन फिजिकल ग्राउंड नजर आ रहा है। तो मैं तो जब कराची के हवाले से बात करूं तो पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया, तभी लोकल बॉडीज में हमें सीटें हमने निकाली और आगे भी हम प्रूव करेंगे इंशाल्लाह इस बात को। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ फयाज का वो फराज लाखानी साहब मौजूद थे। सैयदा उस्मा कामरान, आपकी तरफ आते हैं। स्टार्ट में एक बात कही थी कि जमहूर अपने सेंस को समझने लगी है कि उनके वोट कहाँ जाना चाहिए। क्या इसका एहतराम किया जाएगा आगे? क्योंकि अब पाकिस्तान की सियासत कुछ बदल रही है, क्या लगता है आपको? देखिए सना, जमहूरियत में देखिए आवाम हमेशा अपने लिए बेहतर ही चुनने की कोशिश करती है। मसला सारा यहाँ आके रुक जाता है कि क्या क्लियर इलेक्शन के नताइज आते हैं, क्या इलेक्शन क्लियर एंड फेयर होते हैं, क्या नताइज वही आते हैं जो पब्लिक जो है सिलेक्ट करती है,
یا نتائج جو آپ بھی ہے الیکشن لڑ چکی ہیں؟ جی میں بھی الیکشن لڑ چکی ہوں. کب لڑا تھا آپ نے؟ میں نے 2018 میں پی ایس 94 سے الیکشن لڑا ہے کراچی میں پی ایس 94 لانڈی سے میں الیکشن لڑا ہے, اور باقاعدہ مینڈیٹ ہمارا ایسے بھی ملا. آپ کو پتا ہے نالوں کے اندر سے بیلٹ باکس ملے ہیں, وہ سب کیا. تو پھر آپ تھوڑی دیر پہلے جو تعریف کر رہی تھی اور کچھ ایک بات کر رہی تھی, تو اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں تعریف کی اگر بات کہیں, تعریف تو دل سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک ہی چیز کو پوائنٹ ریز کر کے کہ فوج یوں آپ نے ابھی نام لیا تھا نا, آپ نے اسٹیبلشمنٹ کہا, آپ نے ادارے کہا, آپ نے کہا, ٹھیک ہے, آپ اس پوائنٹ کو رکھ کے سیاست پہ اگر آپ دیکھیں کس نے لیا, یہ سب جانتے ہیں کس نے لیا. کیا پیپلز پارٹی نے مینڈیٹ چوری نہیں کیے تھے؟ ابھی بھی پیپلز پارٹی 2018 کے الیکشن میں آپ کو پتا ہے کیا ہوا تھا. میرے وہاں سے, میرے حلقے سے پیپلز پارٹی کے ہی کوئی جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے. دیکھیں مسئلہ یہ آتا ہے کہ مینڈیٹ چوری ہونا مسئلہ نہیں ہے. مینڈیٹ جو بچتا ہے نا, اس میں بھی اگر فیئر اینڈ کلیئر الیکشن ہو جائے نا تو آپ صحیح طرح سے سلیکٹ ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے عوام میں شعور اب پہلے سے زیادہ ہے, عوام منتخب کرنے کا سینس رکھتی ہے, مگر الیکشن طریقے سے اور وقت پہ ہو جائے اور اس میں کوئی دھاندلی نہ کی جائے, تو امید ہے کہ یہاں پر جمہوری نظام تھوڑا بہتر ہوگا. یہ چیز ہے. الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اپنا کام باخوبی ایمانداری سے انجام دیں. سب دیکھیں ہر محکمہ صرف الیکشن پاکستان کا ہو چاہے پورے ورلڈ کا ہو, میں ہر جگہ کی بات کروں گی, جب آپ ایمانداری اور دیانتداری سے کسی چیز کو منتخب کر کے اور لے کے چلتے ہیں تو اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ ویل اینڈ گڈ آتا ہے, بیڈلی طرف نہیں جاتا. تو اب ملک کا جو حال ہے نا وہ بدترین ہے. مطلب جمہور کا سن لینا چاہیے, اب مینڈیٹ کو جس کا بھی ہے, جو ہے اسٹیک ہولڈر ہے, اس کو آگے لانا چاہیے. آپ جو ایک چھوٹا سا کامنٹ مجھے چاہیے آپ کا فراز لاکھانی صاحب کی بات پہ, آپ میئر والی بات پہ کیا کامنٹ ہے آپ کا؟ جی جالا ہے. اور یہ جو ہمارے لاکھانی بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے 15 سال کے اندر. لاکھانی بھائی سن رہے ہیں آواز؟ وہ اسکرین پہ سن رہے ہوں گے. اچھا 15 سال میں جو ہے تقریباً 13,000 ارب NFC ایوارڈ کی مد میں پیسہ لیا پیپلز پارٹی نے. 15 سال اب کنٹینیو حکومت کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور آپ کو ووٹ ملا 3.25%. یہ جو آپ کا میئر ہے یہ 3.25% کا میئر ہے, اور اگر 3 کروڑ کی آبادی لگا لی جائے تو 1.25% کا میئر ہے. سر وقت چلا جائے گا, مجھے سمجھے نا آپ. ایک کوئی جگہ نا پھر میں بتاؤں گی بات کیسے ہوگی. بات یہ ہے کہ عوام ووٹ کیوں دے گی پیپلز پارٹی کو. کراچی میں کوئی ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں, 15 سال کا ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں, حیدرآباد کا بتا دیں, میرپور خاص کا بتا دیں. جو ہوا ہے وہ فیڈرل سے ہوا ہے. یہ جو گرین لائن کا یہ فیڈرل کا ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. یہ جو منگو پہ روڈ بنی ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ سے بنی ہوئی ہے. یہ جو نارتھ ناز آباد میں جتنے بھی اوور ہیڈ برج بنے ہوئے ہیں یہ سارے فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے بنے. میں وائنڈ اپ کر دوں گی. مجھے اتنا بتا دیں, آپ کے پاس ایسا کیا جملہ ہے, ایک جملہ جو آپ کراچی کے عوام کو کہنا چاہیں گے کہ آپ کی پارٹی کو ووٹ ملے؟ ہماری پارٹی کو اس لیے ووٹ ملے کہ ہم نے پچھلے 2 سال کے اندر یہ جو ایک قومی اسمبلی 3 صوبائی بڑی ہے ہم نے بڑھوائی ہیں. 53 UC جو بڑی ہیں بلدیات کی یہ ہم نے بڑھوائی ہیں. جو یہ 70 لاکھ لوگوں کو ہم نے مردم شماری میں ریکور کروایا ہے, بازیاب کروایا ہے, یہ ہم نے کروایا ہے. یہ حلقہ بندیاں ہماری وجہ سے ہو رہی ہیں. یہ جو بنیادی مسائل تھے, یہ جو بنیادی ضرورت ہے شہر کی نمائندگی کے لیے, یہ MQM کی وجہ سے MQM کی وجہ سے ہوئی ہے. بہرحال یہ وقت بتائے گا کہ عوام کے سطح کس چیز کو مانتی اور سمجھتی ہے. موقف لانا ہمارا کام ہے. سیدہ عظمیٰ کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں, اور فیاض قائم خانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. فراز لاکھانی میرے ساتھ تھے, ذیشان عبداللہ میرے ساتھ تھے. بات وہی ہے کہ اگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ واقعی ہی الیکشن فیئر ہو جائیں تو ایک طرف سب چیزیں جو کہتے ہیں جی جناب دوسرا ادارہ کسی دوسرے ادارے کے معاملات میں ٹانگ اڑا رہا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں. پاکستان میں بہت سارے تجربات ہوئے ہیں, تو یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں کہ ایک دفعہ جمہور کی طاقت کو آزمائیے. دعا وہی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے, میرے ملک میں وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.